اگر میں آپ سے کہوں آپ کی زندگی بدلنے کی طاقت آپ کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے دماغ کے ایک ایسے حصے میں ہے جسے آپ شاید کبھی صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پائے، اور اگر آپ نے آج اس راز کو جان لیا تو شاید آپ اپنی سوچ، اپنی عادتیں، اپنا اعتماد اور یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک ایسا سبق آئے گا جو شاید آپ کو اپنے دماغ کے بارے میں ہمیشہ کے لیے نئی سوچ دے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کی مشہور کتاب دا پاور آف یور سب کانشس مائنڈ کے بارے میں، جسے جوزف مرفی نے تحریر کیا۔ ڈاکٹر جوزف مرفی ایک مصنف، لیکچرر اور نو تھاٹ تحریک سے وابستہ مفکر تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کی سوچیں، یقین اور ذہنی عادات اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کتاب میں بیان کیے گئے بہت سے خیالات مصنف کے ذاتی فلسفے اور روحانی نقطۂ نظر کی عکاسی کرتے ہیں، جنہیں وہ زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں، آخر اس کتاب نے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیوں کیا؟ آپ کا لاشعوری ذہن آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ مصنف کہتے ہیں، ہمارا ذہن دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک شعوری ذہن جو فیصلے کرتا ہے، سوچتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اور دوسرا لاشعوری ذہن جو خاموشی سے آپ کے یقین، آپ کی عادتیں اور آپ کے رویوں کو تشکیل دیتا رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر لاشعوری ذہن اتنا طاقتور ہے تو پھر ہم اسے استعمال کیوں نہیں کر پاتے؟ کہ ہم دن بھر جو سوچتے ہیں وہی آہستہ آہستہ ہمارے اندر یقین بن جاتا ہے۔ اگر آپ بار بار خود سے کہیں، میں ناکام ہوں، میں نہیں کر سکتا، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن اسی سوچ کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ اور اگر آپ مسلسل مثبت سوچ اور تعمیری یقین پیدا کریں تو مصنف کے مطابق آپ کے رویے اور فیصلوں میں تبدیلی آنا شروع ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، سوچئے، دو طالب علم امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک ہر روز کہتا ہے، میں ضرور کامیاب ہوں گا، میں پوری محنت کروں گا۔ دوسرا ہر وقت کہتا ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ دونوں کی محنت اہم ہے، لیکن ان کی ذہنی کیفیت بھی ان کے اعتماد اور کارکردگی پر اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن اگر سوچ اتنی اہم ہے تو کیا صرف مثبت سوچ کافی ہے؟ جواب: نہیں، اور یہی کتاب کا اگلا اہم سبق ہے۔ یقین صرف الفاظ سے نہیں بنتا۔ بہت سے لوگ روز کہتے ہیں، میں کامیاب ہوں، میں امیر ہوں، میں خوش ہوں، لیکن اندر سے وہ خود اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ مصنف کہتے ہیں، لاشعوری ذہن صرف الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے ساتھ جڑا ہوا یقین بھی اہم ہوتا ہے۔ تو پھر مضبوط یقین کیسے پیدا کیا جائے؟ کتاب کے مطابق اپنے ذہن کو بار بار تعمیری خیالات کی طرف لے جائیں، اپنے مقصد کو واضح رکھیں اور روزانہ ایسے خیالات دہرائیں جو آپ کو عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ مصنف کے مطابق بار بار دہرائی گئی سوچ آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص ہر روز نئی زبان سیکھنے کی مشق کرے تو وقت کے ساتھ اس کی مہارت بڑھتی ہے۔ اسی طرح تعمیری سوچ بھی مسلسل مشق سے مضبوط ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ کی ہر مثبت کوشش کو کمزور کر سکتی ہے، اور شاید وہ اس وقت بھی آپ کے اندر موجود ہو۔ خوف، لاشعوری ذہن کا سب سے بڑا دشمن۔ مصنف کہتے ہیں، خوف صرف ایک احساس نہیں، بلکہ یہ ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہونے والی طاقت بھی بن سکتا ہے۔
ہم اکثر ناکامی سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں، بزنس شروع نہیں کرتے کیونکہ ڈرتے ہیں، امتحان سے پہلے گھبرا جاتے ہیں، اپنی صلاحیت پر شک کرتے ہیں۔ لیکن کیا خوف ختم کیا جا سکتا ہے؟ کتاب کہتی ہے، خوف سے بھاگنے کے بجائے اپنے ذہن کو نئے انداز میں تربیت دیں، اپنے مقصد پر توجہ دیں، اپنی تیاری بہتر کریں اور آہستہ آہستہ عمل کے ذریعے اعتماد پیدا کریں۔ فار ایگزامپل، تقریباً ہر کامیاب انسان نے پہلا قدم خوف کے باوجود اٹھایا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے خوف کو فیصلہ کرنے نہیں دیا۔ لیکن کتاب کا سب سے مشہور راز ابھی باقی ہے۔ واقعی رات کو سونے سے پہلے کی گئی سوچ آپ کی اگلی صبح پر اثر ڈال سکتی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جس نے اس کتاب کو دنیا بھر میں مشہور بنایا۔ سونے سے پہلے آپ کا ذہن سب سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔ اب ہم اس کتاب کے سب سے مشہور سبق کی طرف آتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں، جب آپ سونے کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کا شعوری ذہن آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگتا ہے، اور اسی وقت آپ اپنے لاشعوری ذہن میں مثبت خیالات بٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مصنف کی رائے میں، اگر آپ روزانہ سونے سے پہلے امید، اعتماد اور اپنے مقصد کے بارے میں تعمیری انداز میں سوچیں تو وقت کے ساتھ یہ سوچ آپ کے رویوں اور فیصلوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن کیا صرف رات کو مثبت سوچ لینا کافی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ کتاب اب ایک ایسی غلطی بتاتی ہے جو تقریباً ہر انسان روزانہ کرتا ہے۔ منفی سوچ خاموشی سے آپ کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے، ہم دن میں کتنی بار خود سے کہتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، میری قسمت خراب ہے، میرے پاس صلاحیت نہیں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ آہستہ آہستہ آپ کے اعتماد کو کمزور کرتے ہیں۔ مصنف کا خیال ہے کہ جس سوچ کو آپ بار بار دہراتے ہیں وہ آپ کے رویے اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، فرض کریں دو افراد ایک ہی انٹرویو دینے جا رہے ہیں۔ پہلا شخص پوری تیاری کے ساتھ خود سے کہتا ہے، میں اپنی بہترین کوشش کروں گا۔ دوسرا راستے بھر یہی سوچتا رہتا ہے، میں ضرور ناکام ہو جاؤں گا۔ ممکن ہے دونوں کے نتائج مختلف ہوں، کیونکہ اعتماد بھی کارکردگی پر اثر ڈال سکتا ہے۔ لیکن اگر منفی سوچ نقصان دیتی ہے تو مثبت سوچ کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ دعا، تصور اور عمل۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس کتاب کو صرف مثبت سوچ کی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن مصنف بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مقصد صرف خواب دیکھنا نہیں، بلکہ اپنے ذہن کو اس انداز میں تیار کرنا ہے کہ آپ بہتر فیصلے کریں اور پھر ان پر عمل بھی کریں۔ وہ دعا، امید، تصور اور مسلسل کوشش کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی سوچ بدلیں، یقین پیدا کریں اور پھر عمل کریں۔ لیکن اگر اپنے زندگی میں پہلے کئی بار ناکامی دیکھی ہو تو کیا پھر بھی نئی شروعات ممکن ہے؟ مصنف کہتے ہیں، ہاں، کیونکہ ہر نئی صبح ایک نئی سوچ کا آغاز ہو سکتی ہے۔ آپ کل کے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں، آپ آج ایک نئی عادت شروع کر سکتے ہیں، ایک نئی مہارت سیکھ سکتے ہیں اور اپنی سوچ کو آہستہ آہستہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آخر دا پاور آف یور سب کانشس مائنڈ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آپ کی روزمرہ کی سوچ آپ کے رویوں اور عادتوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ بار بار دہرائے گئے خیالات وقت کے ساتھ مضبوط یقین بن سکتے ہیں۔ خوف اور منفی سوچ آپ کے اعتماد کو کمزور کر سکتے ہیں۔ مثبت، تعمیری اور حقیقت پسندانہ سوچ بہتر فیصلوں میں مدد دے سکتی ہے۔
सोने से पहले पुरसुकून ज़हन के साथ अपने मकासद पर गौर करना एक मुफीद ज़हनी आदत हो सकती है। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, बल्कि सोच के साथ अमल भी ज़रूरी है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच हो, तो अगर हर रोज़ आप अपने आप से यही कहते रहे, मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको कामयाब नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलना शुरू कर दें, अपने खौफ के बावजूद कदम उठाएं, अपनी सलाहियतों पर काम करें और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करें, तो शायद आपकी जिंदगी भी बदलना शुरू हो जाए। इस किताब का सबसे बड़ा पैगाम शायद यही है। आपकी जिंदगी का रुख सिर्फ हालात नहीं बदलते, बल्कि वो सोच बदलती है जिसके साथ आप हर सुबह उठते हैं, हर फैसला करते हैं और हर ख्वाब का पीछा करते हैं। याद रखें, मुस्बत सोच अमल का मुतबादिल नहीं, लेकिन मुस्बत और तमीरी सोच दुरुस्त अमल के लिए एक मजबूत बुनियाद जरूर बन सकती है। तो आज से खुद से एक वादा करें, अपने ज़हन को शक से नहीं, उम्मीद से भरी, खौफ से नहीं, हिम्मत से भरी और बहानों से नहीं, अमल से अपनी कहानी लिखी। अगर आपको ये किताबी खुलासा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किताब शायद आपकी ज़िंदगी का अगला बड़ा सबक साबित हो।